بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، اس کے حرم میں 5000 خواتین تھیں جن کی حفاظت پر خواجہ سرا مامور تھے۔ مغل تاریخ میں حرم کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں مشہور ہیں ان میں زیادہ تر لوگ صرف اس کے عیش و آرام والے پہلو کو ہی دیکھتے ہیں، مگر اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ مغل بادشاہ اکبر کا حرم مغل دور کا سب سے بڑا، سب سے منظم اور سب سے محفوظ حرم کہا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اکبر کے حرم میں تقریباً 5000 عورتیں تھیں۔ یہ تعداد صرف بیویوں یا بیگمات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں خادمائیں، رقاصائیں، سیاسی وجوہات سے لائی گئی خواتین، رشتہ دار خواتین، ملازمین، معلمات، موسیقار، مالش کرنے والیاں، باورچیاں، درزیاں، شاہی رقاصائیں اور یہاں تک کہ خواتین محافظ بھی شامل تھیں۔ یعنی حرم ایک پورا عورتوں کا شہر تھا جہاں مختلف کرداروں والی ہزاروں عورتیں رہتی تھیں۔ حرم میں شامل ہونے والی عورتوں کا انتخاب کئی طریقوں سے ہوتا تھا۔ مثلاً شاہی خاندانوں کے درمیان رشتے مضبوط کرنے کے لیے شادیاں کی جاتی تھیں تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے۔ کئی عورتیں اپنی مرضی سے خدمت یا تفریح کے شعبوں میں شامل ہوتی تھیں۔ کچھ عورتیں جنگوں کے دوران قیدی بن کر آتی تھیں۔ اگرچہ اکبر کے دور میں ایسے کئی واقعات بھی ملتے ہیں جہاں ان خواتین کو عام زندگی اور تعلیم فراہم کی گئی۔ ہر عورت کو اس کے کردار کے مطابق الگ رہائش، سہولیات اور حفاظت دی جاتی تھی۔ اکبر کا حرم صرف لطف و سرور کی جگہ نہیں تھا، یہ ایک طرح کا انتظامی مرکز تھا جہاں سے سیاسی فیصلے بھی لیے جاتے تھے۔ حرم کی اہم خواتین جیسے اکبر کی پسندیدہ بیگم رقیہ سلطانہ، جودہ بائی اور سلیمہ سلطان اہم پالیسی امور کی مشاورت کا حصہ رہتی تھیں۔ حرم کا اپنا ایک سخت نظم و ضبط اور قوانین تھے جن کی پابندی ضروری تھی۔ حرم کی حفاظت سب سے بڑے رازوں میں سے ایک تھا۔ اس کے ارد گرد کئی حلقوں میں سیکیورٹی تعینات رہتی تھی اور سب سے اندرونی حصے کی حفاظت کے لیے مردوں کی جگہ خواتین سپاہی اور خواجہ سرار مقرر کیے جاتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ باہر کی دنیا کا کوئی فرد بغیر اجازت اندر داخل نہ ہو سکے۔ حرم کی زندگی عام تصور سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں رہنے والی عورتیں موسیقی، ادب، مصوری، انتظام، جنگی فنون، زبان اور مذہب کی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ کئی خواتین اتنی بااثر ہوتی تھیں کہ ان کی رائے پر بیرونی پالیسی تک طے کی جاتی تھی۔